बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सलमान शहबाज का केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, 16 अरब 17,000 मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस था, जिसमें शरीफ फैमिली के चपड़ासियों, क्लर्कों और माली के अकाउंट्स में पैसे आए थे। आज अदालत में जब वो केस लगा, उस केस के दलाइल में क्या कुछ हुआ, किस तरह से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, और फिर अदालत का ये फैसला मेरे लिए हैरान कुन ज़रूर है, बिकॉज इसमें तकरीबन 7 वॉल्यूम्स में 4,000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट आई थी। डॉक्टर रिजवान उसको हेड कर रहे थे। फिर आपको पता है डॉक्टर रिजवान की मिस्टीरियस डेथ के बाद जो है ये मामला फिर आगे चला, और अब जो अदालत में जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं ये बड़ी हैरान कुन है। मैं आपके सामने एक एक करके तमाम चीज़ें रखूंगा, उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि अदालत ने ये फैसला क्यों किया है, और ये फैसला क्या वाकई इंसाफ पर मबनी है या सिर्फ ये वो खसूसी रिलीफ है जो कि इमरान खान साहब कहते थे कि ये लोग जब इक़्तिदार में आएंगे अपने केसेस माफ़ कराएंगे और टैक्स पेयर मनी को यूज़ करेंगे इलेक्शंस कैंपेन के लिए। दो खबरें जो मेरे पास मौजूद हैं वो दोनों इसी से रिलेटेड हैं, दोनों आपके सामने रखूंगा, और फिर आपको एंड में बताऊंगा कि एक पीटीआई के बड़े रहनुमा, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। वो कौन से रहनुमा हैं, उनका नाम भी आपको बताऊंगा, गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको सामने रखूंगा। देखिए, जो सलमान शहबाज का केस है वो बड़ा क्लियर था, और इस हवाले से जो अदालत के सामने चीज़ें आई उनको अदालत ने एनालाइज करने के बाद एक फ़ैसला दिया है। मैं इस पे बाद में तजिया करूंगा, पहले मैं आपको फैक्ट्स रख दूं। ये बेसिकली केस था 16 अरब 17,000 रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का। ये इमरान खान साहब के दौर में बना था, 2020 में ये केस बना था। इस केस में बेसिकली ये कहा गया था कि जो शरीफ फैमिली है इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं वो बेसिकली गार्ड्स, माली, और इसके साथ जो उनके आपको पता है कि फ्रंट मैन का इस्तेमाल करके पैसे भिजवाए गए हैं, और फिर पैसे आए भी हैं। जब शुगर स्कैंडल केस चल रहा था तो शुगर स्कैंडल केस में ये बातें सामने आई थी कि किस तरह से जो माफियाज हैं जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं वो किस तरह से यहाँ से रकम बाहर बेचते हैं, और फिर जब रकम वापस आती है तो उस पर टैक्स नहीं देते, वो तोहफे के तौर पर एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं। तो ये तमाम केस है अदालत में। ये तकरीबन 2020 से चूंकि ट्रायल चल रहा था, और उस ट्रायल के बाद फिर हमने ये देखा कि जो अदालत ने आज फैसला सुनाया सलमान शहबाज के हवाले से, वो फैसला क्या है? वो फैसला तो बेसिकली ये है कि सलमान शहबाज को अदालत ने बरी कर दिया। इससे पहले हमजा शहबाज को भी इस केस में बरी कर दिया। ये बेसिकली शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, तीनों पे ये मुकदमा बना था, और तीनों पे चार्जेस जो हैं वो बड़े वाजे थे कि आपने जो है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग की है। और ये इमरान खान साहब ने जो बनाया था मुकदमा, इसमें एफआईए ने तकरीबन 100 गवाहान पेश किए थे। लेकिन इसके बावजूद ये फैसला क्यों आया, मैं ज़रा आपको क्विकली जो कोर्ट में आज हुआ है वो बता देता हूँ कि स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में सलमान शहबाज और दीगर मुल्जिमान की बरीयत की दरखास्तें नाज़रीन लगी हुई थी, और दौरान समाअत एफआईए ने की जानिब से पूछे गए 27 सवालात जो थे इनके जवाब जमा कराए। जज जो थे वो बख्त फ़खर बहजाद थे। उन्होंने कहा कि ये जो सवाल जवाब है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा सुने आप। जज जो फ़खर बहजाद साहब हैं उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। एफआईए के वकील ने कहा कि जीआईटी ने इंक्वायरी की थी जिसकी सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। जज ने एफआईए से सवाल किया फिर कि पूरी तफ्तीश में एफआईए ने किसी एक गवाह का बयान लिखा है। एफआईए के तफ्तीशी अफसर ने अदालत के सवाल पर खामोशी का इजहार किया। फिर जज ने इस्तफसार किया कि जो लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे इनके खिलाफ कार्रवाई की। तफ्तीशी अफसर अली मर्दान ने कहा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जज साहब ने सवाल किया, एफआईए के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है? मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना डालें। और फिर ये भी कहा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैं एफआईए वाले सबको अभी जेल में भेज दूंगा। ये बात याद रखें, मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत है। जिस पर जज की जानिब से दोबारा ये कहा गया कि साबिक डीजी एफआईए किधर हैं जिसने ये सब किया। वकील की जानिब से बताया गया कि साबिक हमने उनको लेटर लिखा था वो नहीं आए। उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका नाम सनाउल्लाह अब्बासी था। सनाउल्लाह अब्बासी को एफआईए का जो आप ये कह सकते हैं डीजी एफआईए है वो इमरान खान ने तैनात किया था। फिर वकील सलमान शहबाज ने कहा कि साबका डीजी बशीर मेमन कहते हैं कि इन पर भी ये केस बनाने का प्रेशर था, यानी पॉलिटिकल प्रेशर पर यह केस बनाया गया था। वकील एफआईए ने कहा कि सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई डायरेक्ट सबूत शवाहिद के साथ मौजूद नहीं है, यानी शवाहिद ये कि उनकी ट्रांजैक्शंस नहीं है इस केस में।
تو یہ جو بات تھی یہ بہت بڑی تھی، جس پہ جج نے یہ کہا کہ کوئی انڈائریکٹ ثبوت ہو تو وہی بتا دیں، جس پر تفتیشی افسر علی مردان نے کہا کہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی شروع ہوئی تھی۔ جج نے کہا کہ باقی شوگر ملز کے خلاف کیا کوئی آپ نے کارروائی کی، جس میں اس نے کہا، تفتیشی افسر نے کہا کہ اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ تفتیش میں ایف آئی اے نے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے جو تفصیلات لی تھیں ان کے حوالے سے بتائیں۔ علی مردان نے کہا جی اکاؤنٹ سے تفصیلات لی تھی، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے اور پھر انہوں نے کیش کی صورت میں پیسے نکلوائے بھی، جس پر جج نے کہا کہ پیسے آنا اور پیسے نکلوانا کوئی جرم تو نہیں ہے، جس پر دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ اتنے عرصے سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، شہزاد اکبر کو کون چیزیں دیتا تھا جب وہ پریس کانفرنس کرتا تھا؟ علی مردان جو کہ وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ شہزاد اکبر ایک بار لاہور آفس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس اس حوالے سے ثبوت موجود ہیں، لیکن کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ فریقین کے دلائل سن کر اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور پھر فیصلہ سنایا گیا اسپیشل کورٹ کی جانب سے کہ سلمان شہباز کو بری کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میں نے آپ کو وہ کارروائی تو بتا دی کہ یہی جج جو ہے جب خلاف فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے پاس ثبوت موجود نہیں ہے اور آپ نے جو چلان بنایا وہ درست نہیں ہے اور آپ نے اتنے 100 گواہان ہیں ان کی شہادت نہیں لکھی، اس میں مل جل کے کام ہوتا ہے۔ ایف آئی اے کا وہی افسر جو عمران خان صاحب کے دور میں کہتا تھا کہ سلمان شہباز صاحب منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، وہی افسر جو ہے وہ اب شہباز شریف کے دور میں تھوڑی سی تبدیلی یعنی ٹیم کی تھوڑی سی تبدیلی کے بعد کہتا ہے کہ کوئی شواہد اس میں انوالو نہیں ہے اور ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ ہم سلمان شہباز کو کنوکٹ کریں۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ انڈائریکٹ کوئی آپ کے پاس ثبوت موجود ہے جس سے آپ کو یہ لگتا ہو کہ انہوں نے جو ہے جرم کیا، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو انڈائریکٹ ثبوت بھی موجود نہیں ہے، ان کے پیسے آئے تھے اور پیسے نکلوائے۔ پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ واہ واہ، یہ تو پیسے آنا اور نکلوانا تو جرم نہیں ہے، ہمیں تو ثبوت چاہیے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ریاست کے ٹیکس پیئر منی سے 7 والیوم پر مشتمل، ہزاروں صفحات پر مشتمل 4000 صفحات تھے، ایک رپورٹ بنی، اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ ان کے مالی اور ان کے جو نوکر ہیں ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے، پھر ٹی ٹی سکینڈل آیا، پھر شوگر سکینڈل سے پتہ لگتا رہا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ریاست پاکستان کے پیسے لگتے رہے، ان کے خلاف تحقیقات ہوتی رہیں اور آج آ کے جو ہے سلمان شہباز کو بری کر دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ شواہد نہیں ہیں۔ تو ایف آئی اے اتنے عرصے سے ہمارے ٹیکس پیئر منی کے ساتھ یہ ریپ کیوں کر رہی تھی اور یہ زیادتی کیوں کی جا رہی تھی کہ آپ کا کام ہے کہ جرم ثابت کرنا، آپ نے چلان بنایا، آپ نے اس چلان میں 100 گواہان ڈالے اور اینڈ سٹیج پہ آپ عدالت میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ اس کا تو کوئی ڈائریکٹ ثبوت تو ان سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ میلافائڈ ایف آئی اے کے بہاف پہ ثابت کرتا ہے یا نہیں، یہ بتاتا ہے یا نہیں کہ حکومت کے اثر و رسوخ کے بعد ایف آئی اے میں پولیٹیکل انٹرونشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے ہی بنائے گئے چلان سے مکر جاتے ہیں اور پھر عدالت میں کہتے ہیں کہ ایسا تو کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ پہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں، اور پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے یا نہیں کہ عمران خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ مقدمے جو ہیں یہ صرف اس وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ یہ ایک جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ انویل ہوں گے اور یہ اپنے مقدموں کو ریورس کرنے کی بات کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دی۔ اس طرح سے سلمان شہباز صاحب کی جو ہے وہ رہائی ممکن ہوئی ہے عدالت سے، کیونکہ ایف آئی اے نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہی ایف آئی اے عمران خان صاحب کے دور میں کہتی تھی کہ ان کے پاس ثبوتوں کا انبار ہے اور یہ سلمان شہباز صاحب کو جو ہے وہ سزا دلوائیں گے۔ تو اب کون سا ورژن صحیح ہے؟ عوام بہت پریشان ہے کہ آخر سچ کہاں پر ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ویلاگ سے بتایا جائے کہ پوری سٹوری کیا ہے، ایز اے ہولسٹک سٹوری کیا ہے، اور اس سٹوری میں سبسٹنس ہے، یہ پیسے آئے ہیں، مالی کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں۔ وائٹ کالر کرائم کو ایک تو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مالی کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، دوسرا ان کے خان سامنے کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر تحقیقات ہوئی ہیں تو اس کو ایک محض اس بنیاد پہ کہ ایف آئی اے کے افسر نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، جج صاحب نے ان کو بری کر دیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ موسم بریت کا چل رہا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے ٹرانسپیرنٹ انکوائری کا رزلٹ سامنے آئے اور پھر بتایا جائے کہ اگر آپ نے یہ ان پر اگر کوئی چارج نہیں تھا تو آپ نے ان کو کیوں 2 سال تک گھسیٹا عدالتوں میں،
کیوں جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، اور اگر یہ سچا مقدمہ ہے تو اس میں سزا کیوں نہیں ہوئی ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے ملک کے ساتھ. بہرحال میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ ایک جو صاحب ہیں ان کے خلاف نیب انکوائری کر رہی ہے، ان کا نام ہے عثمان بزدار صاحب. وہ انکوائری میں تعاون نہیں کرے، تقریباً 10 سے 12 ان کو نوٹسز دیے جا چکے ہیں لیکن وہ آ نہیں رہے، اور جب وہ آ نہیں رہے تو اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کا نیب نے سوچ لیا، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. ان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ریکویسٹ چیئرمین سے ڈالی گئی ہے. نئے قانون کے تحت انکوائری کی سٹیج پر بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. عثمان بزدار صاحب کو کسی بھی ٹائم گرفتار کیا جا سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ انتخابات سے پہلے جو وفاقی حکومت ہے اس نے پارلیمنٹیرینز کے لیے 90 ارب کا فنڈز مختص ہوتا ہے، جس میں سے 61 ارب 47,000 روپے جو ہیں وہ مختلف اسکیموں، ترقیاتی اسکیموں کے لیے پارلیمنٹیرینز کو دیے ہیں، ان کی منظوری ہو چکی ہے. اور جب 3 ماہ رہتے ہوں تو 61 ارب روپے دینے کا واضح مقصد یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز جو کہ دیے اس وجہ سے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی الیکشن کیمپینز میں یوز کریں، پبلک کو اٹریکٹ کریں، اس ٹائم کی اسکیمز لگائیں. اور پی ایس ڈی پی سب کو پتہ ہے کہ جب یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان میں کک بیکس اور کمیشن لیے جاتے ہیں، اور یہ اس ٹائم اپنے عروج پہ ہے. اسی وجہ سے ہم آپ کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اقتدار ختم ہونے سے پہلے پی ڈی ایم کیا کارروائیاں ڈال رہی ہیں. اور یہ مجھے یہاں پہ کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کی باتیں سچ ہو رہی ہیں کہ جب وہ کہتے تھے کہ یہ اقتدار میں آئی اس وجہ سے کہ اپنے کیسز معاف کرا سکیں، اور اقتدار میں یہ آئی اس وجہ سے کہ ٹیکس پیئر منی سے اپنی الیکشنز کیمپین کو رن کر سکے. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.